فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حاضرین جمعہ، سامعین و سامعات اردو کلام، رب العالمین حمد و ستائش اور خاتم النبیین و فدا ہو ابھی صلوات ربی و سلام علیہ. صلاۃ و سلام کے بعد آج کے خطبے میں میں اسی موضوع پر کچھ لفظائی کی جرات چاہتا ہوں جس موضوع پر اس سے پہلے آپ نے ناظم جامعہ اللہ کا خطاب لگاتار سنا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اس آیت کریمہ پر متعدد خطبے آپ نے سماعت فرمائے. اس آیت کریمہ کا پہلا لفظ العدل ہے. اس پر آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ خطبہ سماعت فرمایا بحیثیت ایک خلق کریم کی، بحیثیت ایک اچھے اخلاق کے. اس سے متعلق نصوص آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. میں اس عدل پر اس حوالے سے گفتگو نہیں کروں گا. اللہ رب العالمین عدل کا حکم دیتا ہے. عدل جو آپ نے ابھی تک سنا وہ مخلوقات کے درمیان. عدل ایک اور ہے جو بندوں اور اللہ کے درمیان، اور جو سب سے بڑا عدل ہے، جس عدل کی بنیاد پر آسمان و زمین کا نظام قائم ہے، یہ نظام شمسی اس پر قائم ہے، یہ کائنات کا پورا سسٹم جس محور پر کھڑا ہوا ہے وہ بھی عدل ہے. اور وہ عدل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حق کو پہچاننا، اس میں کسی بھی قسم کے جور و جفا کا مظاہرہ نہ کرنا. اور یہی وہ عدل ہے، یہی وہ حق ہے جس کو لے کر ابتدائے آفرینش سے بابا آدم سے لے کر اور آخر نبی خاتم النبیین و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو سلسلہ تھا وہ اسی عدل کو قائم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جاری رکھا. فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں فرستادہ بھیجا، ہر قوم میں قاصد بھیجا، ہر قوم میں پیغام بر بھیجا، رسول بھیجا. کیا پیغام دے کر؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ رب العالمین کی تنہا عبادت کی جائے. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ تنہا اللہ رب العالمین کی پرستش کرو اور طاغوت سے بچو. یہ توحید کا درس ہے، یہ اس عدل کا درس ہے جس عدل پر مخلوقات کا پورا نظام اللہ رب العالمین نے قائم کر رکھا ہے. اور اس عدل کے اندر جب بے عدلی ہوتی ہے، اس عدل کے اندر جب ڈنڈی ماری جاتی ہے، اس عدل کے اندر
جب جور و جفا کیا جانے لگتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت غضب میں بدل جاتی ہے۔ یہ وہ عدل ہے کہ جس میں بے عدلی، جس میں انصاف نہ کرنا اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے۔ اتنا بڑا جرم کہ اللہ رب العالمین جو رحمان اور رحیم ہے، اس کی رحمان اور رحیم ہونے کی جو صفتیں ہیں، ان صفتوں کے باوجود یہ جرم قابل معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین شرک اس کے اپنے ساتھ گوارا نہیں کر سکتا، شرک کو ان کی مغفرت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین شرک کو بخش نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ اور جتنی بھی تقصیریں ہیں، اور جتنی بھی بے عدلیاں ہیں، اور جتنے بھی جور و جفا ہیں جو انسان نے اپنے اوپر کیے اپنی نادانی کی وجہ سے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے اللہ رب العالمین کی مشیت ہوگی، اللہ رب العالمین بقیہ تقصیرات کو، بقیہ بے عدلیوں کو معاف کر دے گا اگر اس کی مشیت ہوگی، لیکن شرک اس کی بخشش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین نے اکلوتا یہ ایسا گناہ بنایا کہ جس گناہ کی بخشش نہیں ہے، پھر چاہے یہ گناہ ہما شما میں سے کسی سے سرزد ہو، یا پھر انبیاء کرام سے سرزد ہو، اور تو اور نبیوں کے سردار، ساری مخلوقات میں افضل ترین مخلوق اور افضل ترین شخصیت سید البشر اجمعین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نبیوں کی وہ جماعت جس کا تذکرہ اس سے پہلے گزر چکا ہے آیات کے اندر، اگر ان لوگوں نے بھی شرک کیا ہوتا انبیاء کرام نے، اور یہ وہ جلیل القدر انبیاء کرام ہے، وہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے تعریف کے سیاق میں ذکر فرمایا، اور ان لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر شرک کا صدور ان ہستیوں سے بھی ہو گیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کی جتنی بھی نیکیاں ہیں، ان کے جتنے بھی حسنات ہیں، ان کی جتنے بھی طاعتیں ہیں، وہ تمام کی تمام رائگاں ہو جائیں۔ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ انبیاء کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اس روئے زمین کی چنیدہ ہستیاں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا صرف اسی پر بس ہو گیا؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص خطاب کرتے ہوئے فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہستی جو ہے وہ ہے، لیکن بفرض محال اگر آپ سے بھی شرک جیسی لعنت سرزد ہو گئی ہوتی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں اور آپ ٹوٹا پانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ وَلَتَكُونَنَّ، یقینی طور پر، شک اور شبہ کی بات نہیں ہے، وَلَتَكُونَنَّ، یقینی طور پر آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو۔ یہ عدل وہ عدل ہے، اور اس عدل کی تعلیم سارے انبیاء کرام نے دی۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جیسا کہ آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے
جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ان تمام کو یہی ٹارگٹ دے کر بھیجا، یہی ہدف دے کر کے بھیجا، یہی ایم دے کر کے بھیجا کہ آئے اور اس دنیا کے اندر شرک کو مٹا کر توحید کی ذوفشانیوں کو عام کرے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر اور دیگر سورتوں کے اندر، سورہ شعراء کے اندر ایک ایک قوم کا اور ان کے نبی کا نام ذکر کر کے اور ہر ایک کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بطور خاص ذکر فرمایا ہے کہ ان کی دعوت کیا تھی۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ قوم عاد کا ذکر کیا، قوم ثمود کا ذکر کیا، مدین والوں کا ذکر کیا، قوم لوط کا ذکر کیا، قوم ابراہیم کا ذکر کیا، سارے انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن نے کیا اور ان سب کے ساتھ اس بات کی وضاحت کی کہ ان قوموں کو اللہ رب العالمین نے توحید کی طرف بلانے کے لیے رسول کو بھیجا۔ اصل ٹارگٹ اور اصل ہدف یہی تھا، اور توحید کو نہ ماننے کی پاداش میں اللہ رب العالمین نے جن قوموں پر بھی عذاب مسلط کیا وہ بنیادی وجہ اس کے اندر ان کا شرک پر برقرار رہنا تھا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے اس سلسلے کو باقی رکھا، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم نہیں گزری جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے فرستادہ نہ بھیجا ہو۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ کوئی قوم نہیں گزری دنیا کے اندر جس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈرانے والا نہ آئے، اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک ابراہیم خلیل الرحمان کی بعثت نہیں ہو جاتی علیہ وعلیٰ نبینا الصلاۃ والتسلیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے بعد، خلیل الرحمان کی بعثت کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے قوموں کی طرف فردن فردن رسول بھیجنے کا سلسلہ موقوف کر دیا، اور بجائے رسولوں کے اللہ رب العالمین نے قوموں کا انتخاب کیا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ آدم علیہ السلام کا استفاء ذکر کیا، نوح کا استفاء ذکر کیا، اس کے بعد قرآن نے آل ابراہیم اور آل عمران کا تذکرہ کیا، اور یہ آل ابراہیم اور آل عمران یہ وہ دو قومیں یا دو نسلیں یا دو خاندانیں ہیں جن کو بطور قوم کے اللہ رب العالمین نے منتخب فرمایا، جنہیں بعد میں بنو اسرائیل کا نام دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے یہ نسل چلی، اسحاق اور اسماعیل۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول نہیں بھیجا گیا۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں انبیاء و رسول کا سلسلہ لگاتار جاری رہا، انبیاء کرام بھیجے جاتے رہے۔ ہاں، انبیاء کرام کے اس سلسلے کی آخری کڑی جب اللہ رب العالمین نے بھیجنے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو اس کے لیے منتخب فرمایا، جسے اللہ رب العالمین بطور قوم نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے اللہ رب العالمین نے منتخب فرمایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے کی قوموں کو یکمشت اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب کا شکار بنا کر اس سطح ہستی سے نیست و نابود کر دیا گیا، یا راہ راست پر باقی رہے، اور یا تو اللہ رب العالمین نے خس و خاشاک کی طرح سے ان کو اس دنیا سے ان کے تار و پود کو بکھیر کر رکھ دیا۔ قوم عاد کے واقعات، قوم ثمود کے واقعات اور قوم فرعون کے واقعات، حامان، قارون اور فرعون کے واقعات قرآن کریم کے اندر بھرے پڑے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بنو اسرائیل کا اللہ رب العالمین نے انتخاب کیا۔ قرآن کریم نے
بار بار سورہ بقرہ ہی کے اندر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ان کو ان کی اس حیثیت کو یاد دلایا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بنو اسرائیل کو یہ جو انعام اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر اور قرآن کریم کی دیگر سورتوں میں ذکر کرتا ہے، یہ انعام وہ انعام ہے جو اللہ رب العالمین نے ان کو بطور قوم منتخب کر کے فرمایا ان کے اوپر، جو اس سے پہلے کہ کسی بھی قوم کو یہ فضل اور یہ شرف اللہ رب العالمین نے نہیں بخشا. لیکن بجائے اس انعام کو سمجھنے کے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے، انہوں نے سرکشی کی راہ کو اختیار کیا، اور سرکشی اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا گرداننا شروع کر دیا. نحن ابناء اللہ واحباؤ. بطور قوم اللہ رب العالمین نے انہیں منتخب کیا کر لیا کہ ان کے ذہنوں میں کیڑا کن بلانے لگا کہ ہمیں کوئی تباہ نہیں کر سکتا. ہم اللہ رب العالمین کے منتخب کردہ افراد ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. قرآن کریم نے ان کے ان دعووں کو ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے قرآن نے اس دعوے کو بھی ذکر کیا ہے کہ اس دنیا میں بھی ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے خاص الخاص ہیں، اور آخرت میں بھی جنت تو ہمارے ہی قبضے میں ہوگی. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. اس دنیا میں بھی ساری چیزوں پر کنٹرول کر لیا، یہاں کی فضیلتوں کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیا، اس پر بھی قبضہ جما دیا، اور آخرت میں بھی جنت اپنے باپ کی بنا دی. قرآن کریم نے بنی اسرائیل کی نفسیات کو ذکر کیا ہے. یہاں پر کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا ان تمام کی دعوت یہی تھی. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا بھی جو سب سے پہلی دعوت ان کی تھی وہ توحید کی دعوت تھی. اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے پیارے ابو جان، آپ کسی ایسے بت کی پرستش کیسے کر سکتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتا ہے. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں توحید کی دعوت پیش کرنے کے کتنے اسٹیپ ہیں وہ آپ اس سے بخوبی آگاہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ، موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ان سب کی دعوت کا اصل یہی تھا کہ توحید کی طرف بلائیں. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توحید کی طرف مسلمانوں کے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو توحید پہلے سے مانتے ہیں، توحید کی دعوت ان کو دے کر کے کیا فائدہ؟ توحید کی دعوت ان تک پہنچانی چاہیے جن تک دعوت توحید نہیں پہنچی ہے، یا جو دعوت توحید جنہوں نے آپ کو قبول نہیں کیا. یہ ایک بہت بڑا وسوسہ ہے جو عام طور سے انسان کے نفس میں پیدا ہوتا ہے. قرآن کریم کو دیکھیں آپ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، آمنوا آمنوا باللہ. اے وہ لوگ جو پہلے سے اللہ پر ایمان رکھتے ہو پھر ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. خطاب کس سے ہے؟ اہل ایمان سے. خطاب کن سے ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں سے. ان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ.
بڑا اچنبھا سا لگتا ہے کہ بھئی یہ ایمان والے پہلے سے ہے تو ایمان کیا لے آئے؟ تجدید ایمان کو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومنین ہوتے ہوئے، مسلمانوں کی صف میں ہوتے ہوئے شرک کا صدور ممکن، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ حکم نہ دیتا۔ بہت سارے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، قرآن کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے مدعیان ڈھیر سارے ہیں، لیکن ان میں سے اکثریت ان کی ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ اس لیے توحید کے پرستاروں کو بھی توحید کے مضمون کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ عدل وہ والا عدل ہے کہ جس میں بے عدلی صرف آپ کو عذاب سے دوچار نہیں کرے گی، وہ عدل جس کا آپ نے اس سے پہلے کے خطبوں میں تذکرہ سنا، وہ تو اخلاق سے متعلق ہے، وہ تو انسان کے بیہیویئر سے متعلق ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین قرار واقعی سزا دے بھی دے اگر تو پرماننٹ جہنم نہیں ہے اس کے لیے، اور اس بات کا بھی چانس موجود ہے کہ اللہ رب العالمین بخش ہی دے۔ لیکن یہ جو عادل ہے، یہ عادل جس کا تذکرہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے، یہ وہ عادل ہے جس میں بے عدلی اللہ رب العالمین نہ اس دنیا میں برداشت کرتا ہے اور نہ آخرت میں اللہ رب العالمین برداشت فرمائے۔ اس لیے ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور توحید کے مضامین میں خلل ڈالنے والی جو چیزیں ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں، خواہ وہ ریاکاری کے نام پر ہو، خواہ وہ تعویذ گھنٹوں اور کڑوں کے پہننے کے نام پر ہو، یا غیر اللہ کے در پر جا کر ماتھے ٹیکنے سے جس کا تعلق ہو، درگاہوں پہ جانے سے جس کا تعلق ہو، چادریں چڑھانے سے جس کا تعلق ہو، نظر و نیاز سے جس کا تعلق ہو، دھاگے بادروں سے باندھنے سے جس کا تعلق ہو، گودے گدوانے اور دنیا بھر کی منتیں مانگنے سے جس کا تعلق ہو اللہ کے لیے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے عبداللہ اور عبد الرحمان نام کو تو نہیں چھینیں گی اس دنیا کے اندر، لیکن آخرت میں آپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کو چھین گے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا عبداللہ عبد الرحمان نام رکھ کر کے، اور آپ یہودیوں کی طرح سے کہیں یہ تو نہیں سمجھ بیٹھے کہ جنت ہمارے باپ کی ہو گئی؟ عبداللہ عبد الرحمان نام رکھنے سے جنت کے ٹھیکیدار نہیں بن سکتے ہم اور آپ۔ جنت کی ٹھیکیداری اور جنت کا استحقاق اس عادل کی بنیاد پر ملے گا، اس توحید کی بنیاد پر ملے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عادل کے مضمون کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پکا اور سچا موحد بنا کر کے زندہ رکھے، خواہ نرمی ہو یا گرمی ہو، تنگی ہو یا خوشحالی ہو، اللہ رب العالمین اپنے در کا سوالی ہمیشہ بنا کر کے رکھے، غیر اللہ سے کوئی توقع ہمارے دلوں کے اندر نہ پیدا کرے، اور نہ ہی کوئی عمل ہمارا اللہ رب العالمین اپنے علاوہ کسی کے لیے رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو خالص اپنے لیے کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم نے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو خالص اپنے لیے قبول فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان نیک اعمال کی بدولت، ہماری توحید کی بدولت، اے بار الہ تجھے تیری توحید کے ماننے کا واسطہ دیتا ہوں، ہم تیری توحید کا وسیلہ پکڑتے ہوئے تجھ سے سوال کرتے ہیں، اے بار الہ تو ہماری مصیبتوں کو دور کر دے۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں، اے اللہ کو ان کے قرض کیا جائے گی کی زمین پیدا فرما دے۔ ہم میں سے جن کے گھروں میں بچیاں شادی کے انتظار میں رکی ہوئی ہیں، اے بار الہ تو ان کے بہترین رشتے دلا دے۔ اے بار الہ ہم میں سے جو لوگ دائمی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اے بار الہ ان پر ان کی بیماریوں کو انگیز کرنا آسان بنا دے۔ اے بار الہ تو ان کے درجات کو اس کی وجہ سے بلند فرما دے، تو ان کی مغفرت فرما دے۔ ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، کل ہمارے درمیان موجود تھے اور ہمیں توقع بھی نہیں تھی کہ کل آئندہ آنے والا کیا خبر لے کر کے آنے والا ہے، بہت سارے چہرے
جو کل ہمارے درمیان موجود تھے، کل جن کے ساتھ ہم اٹھتے اور بیٹھتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں جا چکے ہیں۔ اے بار الہ تو ان کے ساتھ عدل انصاف کا معاملہ فرما، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، ان کی بخشش فرما دے۔ اے بار الہ ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے بار الہ ان کی بخشش کر دے، اے اللہ تو انہیں بخش دے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی غلطیوں سے درگزر فرما، ان کو اعلیٰ یقین کی جگہ دے، اور ہم بھی جب ان تک پہنچے تو ہمارا بھی حشر شہداء و صالحین نبی صدیقین شہداء و صالحین کے ساتھ فرما۔ اے بار الہ اس وقت دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان زد و خوف کیے جا رہے ہیں، اہل توحید جہاں جہاں بھی ستائے جا رہے ہیں، خاص طور سے اہل فلسطین جہاں اس وقت ان کا ناطقہ بند کر کے رکھا گیا ہے، اے بار الہ تو ان کا محافظ بن جا، اے بار الہ تو ان کا نگہبان بن جا، اے بار الہ تو ان کی مصیبتوں کو ختم فرما دے، اے بار الہ تو ان کی مصیبتوں کا سبب بننے والوں کو اگر ہدایت مقدر ہے تو اے اللہ تو انہیں ہدایت دے دے، اور اگر ان کے لیے بربادی مقدر ہو تو اے بار الہ تو اپنے جبر اور قہر کی شکنجے میں انہیں کس لے اور اس دنیا میں ان کو باعث عبرت بنا دے۔ اے بار الہ تو ان معصوم بچوں کی حفاظت فرما، اے بار الہ تو ان معصوم عورتوں کی حفاظت فرما، اے بار الہ تو ان معصوم بزرگوں کی حفاظت فرما، اے بار الہ غزہ کے مکینوں اور مکانوں کی حفاظت فرما، اے بار الہ جو بھی برا وقت ان کے اوپر آیا ہوا ہے، اے بار الہ اس برے وقت کو تو ٹال دے، اور اس برے وقت کو ان کے اس دنیا کے اندر گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور ان کے درجات کو بلند فرمانے کا ذریعہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم۔